میرے عزیزوں، میرا رب تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی مہربانیاں، بڑا فضل فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزوں، رب کریم نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم میں جائے، اسی لیے میرے عزیزوں رب کریم نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خاص دن اور خاص راتیں عطا فرمائی ہے۔ اے میرے بندے، تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے نا، تجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، تجھ سے کوئی لغزش، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تو مایوس نہ ہو، لے تجھے میں موقع عطا فرما رہا ہوں، اس رات میں آ جا اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ و استغفار کر لے، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ دن میں تجھے دے رہا ہوں، اس دن میں توبہ کر لے، میں تجھے معافی دے دوں گا۔ اسی لیے رب کریم نے خاص راتیں عطا فرمائی، جس میں سے ایک رات شب برات بھی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، آؤ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو جانیں، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے میرے عزیزو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ رب نے یہ رات عطا فرمائی ہے تو اپنے بندوں پر بڑا فضل عطا فرما دیا۔ آؤ گناہگار ہو نا، خطا کار ہو، تم نے گناہ کیے ہیں زندگی میں، تو مایوس نہ ہو جاؤ، بلکہ یہ رات جو آنے والی ہے اب شب برات، اس میں رب کی بارگاہ میں کثرت سے میرے عزیز ہو سجدہ کرو، رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤ، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو۔ رب کعبہ کی قسم پوری رات اللہ کی رحمت یہ پکارتی ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی ایسا مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت کو دور کیا جائے، ہے کوئی ایسا گناہگار کہ جس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، تو کم سے کم آؤ تو صحیح، رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو تو جھکاؤ، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش تو کرو۔ وہ رب تو بڑا کریم ہے، تم ایک آنسو اپنی آنکھ سے نکالو گے، ایک سجدہ رب کی بارگاہ میں دل سے کرو گے میرے عزیزو، تو اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن ہونا بھی تو چاہیے نا ہمیں ایسا۔ اب شب برات آنے والی ہے، شب برات کو لے کر کے پلاننگ ہم بہت بناتے ہیں کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہاں چلے جائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، اور اتنی بائکس ایک ساتھ میں نکالیں گے، بہت ساری پلاننگ ہوتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ پلاننگ کی کہ یار نہیں کہیں جانا نہیں ہے، بلکہ مسجد میں رہنا ہے، مسجد میں رہنا ہے، اب چاہے سجدے پہ سجدہ کرنا پڑے، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے، نماز پڑھنا پڑے، لوگ بہکانے کی کوشش کریں گے کہ چلو گھومنے چلتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، لیکن ہمیں بہکنا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ہے، اور ہمیں اللہ کی عبادت میں پوری رات کو گزارنا ہے۔ اب شب برات میرے عزیزو کب ہے؟ آج 10 تاریخ ہو گئی ہے، اور اتوار کا جو دن ہوگا، جو اتوار کا دن ختم ہوگا نا، پھر جو رات شروع ہوگی مغرب کے وقت سے، تو وہ شب برات ہی شروع ہو جائے گی اتوار کے دن۔ جب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہاں شب برات آنے والی ہے، اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی عبادت کی جائے، کوئی خاص عبادت ہے، کیا پڑھا جائے اور کیا نہیں پڑھا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھنا میرے عزیزو، جس میں آپ کا زیادہ دل لگتا ہو، اگر نوافل پڑھنے میں دل لگ رہا ہے نوافل پڑھیں، قضائے عمری پڑھیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں میرے عزیزو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری رات یہ اعلان ہوتا ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو گناہ گار ہے جس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہے کوئی جو مصیبت زدہ ہے کوئی ایسا کہ جو مصیبت میں ہے کہ اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ پوری رات فجر کے وقت تک یہ اعلان ہوتے ہیں، رب کی رحمت پکارتی ہے اپنے بندوں کو۔ لیکن بندوں کا حال بھی یہ ہے، پھر پوری رات اسٹنٹ کرنے میں، بائک سے گھومنے میں، پھر جو ہمارا یہ علاقہ ہے یہاں کوئی نینی تال جا رہا ہے، یعنی وہ رات تم نے نینی تال جانے کے لیے بھی تمہیں شب برات ملی، کوئی کہیں پر جا رہا ہے، یعنی رات ملی تھی ایک پورے سال میں یہ خاص عبادت کے لیے، پورا سال تو ہم نے یوں ہی گزار دیا، عیاشیوں میں، فحاشی میں، گھومنے میں، پھرنے میں، نمازوں سے دوری، دین سے دوری، لیکن یہ ایک رات میسر آئی تو اس کو بھی ہم گھومنے میں گزار رہے ہیں، یہ پلاننگ کر رہے ہیں گھومنے کی۔ آؤ پھر ہم سے بڑا کم نصیب کون ہے، ہم سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس رات کو بھی اگر آپ نے اہم نہیں جانا، اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں تو یار عشاء کی پڑھو اور گھر آ کر کے سو جاؤ، پھر فجر کی پڑھ لینا، اگر کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا تو گناہ بھی تو نہیں ملے گا۔ صرف یوں ہی جاگنا، یوں ہی ادھر ادھر جانا، اور آؤ کتنے لوگ ایسے ہیں اب تک
پھر شب برات میں بائک پر اسٹنٹ کرنے کے چکر میں، لمبا سفر کرنے کے چکر میں، گھومنے کے چکر میں، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے چکر میں اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ کتنے واقعات ایسے سامنے آئے ہیں، کتنے ایسے مواقع سامنے آئے میرے عزیزو، کتنی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ شب برات میں گھومنے کے لیے نکلے تھے بائک لے کر کے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موت ہو گئی۔ یعنی موٹر سائیکل چلانے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے یہی رات ملی تھی آپ لوگوں کو؟ یار یہ موقع جانو، یہ غنیمت ہے، یہ اللہ کے کرم کی بات ہے کہ تمہاری زندگی میں پھر سے یہ رات آنے والی ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو پچھلی شب برات میں ہمارے ساتھ میں تھے، آج وہ ہمارے ساتھ میں نہیں، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں ہم اپنوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو اگلے سال آنے والی شب برات ہے اس میں ہم اپنوں کے ساتھ نہ ہوں۔ کوئی معلوم ہے زندگی کا؟ یہ زندگی کہاں ختم ہو جائے، یہ سانسیں کہاں رک جائیں، کسی کو کوئی خبر ہے، کوئی پتا ہے؟ تو جتنی زندگی اللہ نے دی ہے میرے عزیزو، جو زندگی مل رہی ہے، جو دن مل رہا ہے، جو لمحہ مل رہا ہے، اور جو مقدس راتیں مل رہی ہیں، جو مقدس ایام مل رہے ہیں، کم سے کم ان میں تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ لیکن ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے کہ ابھی اور جیئیں گے، ابھی تو جوان ہے، ابھی کہاں سے پھر موت آئے گی۔ اتنا نادان کوئی نہیں ہے جو نہیں جانتا ہو کہ ہاں موت جوانی اور بڑھاپا نہیں دیکھتی ہے، بلکہ موت جس وقت میں لکھ دی گئی ہے اس وقت میں آنی ہے۔ تو جو وقت بھی مل رہا ہے، جو ٹائم بھی مل رہا ہے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور یہ مقدس راتیں مل رہی ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر لیں میرے عزیزو، اللہ کو راضی کر لیں، اس کے حبیب کو راضی کر لیں۔ آپ اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں گے تو دنیا و آخرت میں یہ کامیابی کا سامان بن جائے گا۔